غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم معزز ناظرین و سامعین، 18 ذی الحج عید غدیر کی مناسبت سے کہ جو عنقریب آنے والی ہے، جس کے آستانے پہ ہم لوگ منتظر ہیں، اس عید کی مناسبت سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، کس طریقے سے ہم اس عید کو ایک یادگار عید بنا سکتے ہیں، اس عید کو یادگار بنانے میں ہم کیا کردار پیش کر سکتے ہیں، ہم کیا تعاون کر سکتے ہیں، ہماری شرعی اور دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری اخلاقی اور سماجی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں غدیری کلچر، غدیری تہذیب، غدیری فرہنگ کو رواج دینے کے لیے، اسے زندہ کرنے کے لیے ہم تمام موالیان حیدر کرار کی ذمہ داری ہے کہ غدیری فرہنگ سازی میں، غدیری کلچر ایجاد کرنے میں اپنا اہم کردار پیش کریں۔ اس عید کو ہم کس طریقے سے ایک یادگار عید منا سکتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمارا کیا فریضہ ہے، اس عید کو ہمیں کس طریقے سے دیکھنا چاہیے اور کس طریقے سے منانا چاہیے۔ دنیا کی ہر قوم، دنیا کی ہر ملت دو طریقے کی عید، دو طریقے کی خوشیاں رکھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسی ملت نہیں ہے، کوئی ایسا قبیلہ نہیں ہے کہ جس کے یہاں دو طریقے کی عید، دو طریقے کی خوشیاں نہ پائی جاتی ہوں۔ ایک تشریفاتی عید، دوسرے مذہبی عید۔ تشریفاتی عید یہ انسانوں کی ایجاد کی گئی، یہ انسانوں کی بنائی گئی عیدیں ہیں، جس پر انسان مسرتوں کا، خوشیوں کا اظہار کرتا ہے اور اس کے لیے جشن مناتا ہے، اس کے لیے بزم آراستہ کرتا ہے، سجاتا ہے اور اپنی استعداد، اپنی حیثیت کے مطابق جشن کا اہتمام کرتا ہے، بزم خوشی آراستہ کرتا ہے، سجاتا ہے۔ اس کو تشریفاتی عید کہا جاتا ہے، جس میں دین اور شریعت کی کوئی دخالت نہیں ہے، جسے انسانوں نے ایجاد کیا ہے، جسے انسانوں نے بنایا ہے۔ جیسے برتھ ڈے، جشن تولد، پیدائش کے دن کی خوشی اور عید،
یہ ایک تشریفاتی عید ہے جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کی تاریخ ولادت کے دن خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، خوشیاں تقسیم کرنے کے لیے، خوشیاں بانٹنے کے لیے برتھ ڈے پارٹی یا جشن تولد کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے والدین کو میرا یہ بچہ کہ جس کی تاریخ تولد کی میں خوشی منا رہا ہوں، عید کی طرح جس میں اظہار مسرت کر رہا ہوں، میرا یہ بچہ بڑا ہو کر کے کل ہمارا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا، کل یہ بچہ معاشرے کے اور سماج کے کام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ لیکن اس کی پیدائش کی، اس کی ولادت کی خوشی ہے، تو جب بھی سال میں اس کی تاریخ ولادت آتی ہے، اس کی پیدائش کا دن آتا ہے، ڈیٹ آف برتھ آتی ہے، تو خوشی مناتے ہیں، اور ہر آدمی اس موقع پر الگ الگ طریقے کا اہتمام کرتا ہے۔ کوئی کیک لاتا ہے، کوئی نذر کا اہتمام کرتا ہے، کوئی بزم سرور سجاتا ہے، محفلیں کرتا ہے، کوئی دعوتیں کرتا ہے، کوئی پارٹی کرتا ہے، الگ الگ طریقے سے مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کو جب کوئی بڑا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، انسان جب کسی بڑے ٹارگٹ اور بڑے مقصد تک پہنچ جاتا ہے جس کے لیے اس نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں، جس کے لیے اس نے جد و جہد کیے ہیں، تو مقصد کے دستیاب ہو جانے کے بعد، مقصد کے حاصل ہو جانے کے بعد اسے ایک بڑی خوشی نصیب ہوتی ہے، اور اپنی اس خوشی کو تقسیم کرنے کے لیے، بانٹنے کے لیے جشن کا اہتمام کرتا ہے، دوستوں کو مدعو کرتا ہے، احباب کو بلاتا ہے، رشتہ داروں کو جمع کرتا ہے، اور پھر ایک بزم، ایک جشن، ایک عید کا سما ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی مقصد پانے والا شخص اپنی حیثیت اور اپنی استعداد کے مطابق اس جشن میں، اس بزم میں خرچ کرتا ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری عیدیں ہیں، کسی کو نوکری مل گئی، کوئی امتحان میں پاس ہو گیا، کسی کو تجارت میں بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، کوئی میچ میں فائنل جیت گیا، بڑی ٹرافی مل گئی، اسے شہرت مل گئی۔ اس طریقے سے بہت سارے مواقع انسان کی زندگی میں آتے ہیں جو خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، جسے انسان عید کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس دن خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم اور آپ جو مسلمان ہیں، جو توحید اور رسالت اور ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، ہمارے لیے ان عیدوں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اہمیت مذہبی اور دینی اعیاد کی، یعنی عیدوں کی ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب والے بھی کچھ مذہبی عیدیں رکھتے ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، ہم اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ روایت کے مطابق دینی اور مذہبی عیدیں 4 ہیں۔ ایک عید الفطر ہے جو رمضان کے بعد پہلی شوال کو منائی جاتی ہے۔ دوسری عید جو بڑی عیدوں میں سے ہے وہ عید الاضحیٰ ہے جو 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ تیسری عید جو ہر ہفتے آتی ہے جمعہ کا دن، جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ یہ 3 عیدیں وہ عیدیں ہیں جن سے ہر مسلمان آگاہ ہے، آشنا ہے، اور زور و شور کے ساتھ، خصوصاً 2 عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ وہ 2 عیدیں ہیں کہ جن کو خصوصیت کے ساتھ اور بہت ہی عظیم اہتمام کے ساتھ اور اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے
ان دو عیدوں کو منایا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہر طریقے کے اسباب کہ جو ہماری خوشیوں کو، جو ہماری مسرتوں کو بڑھا سکیں، جس سے ہماری خوشیوں میں اضافہ ہو سکے، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور عید ہے جو ان تین عیدوں سے افضل ہے، جو ان تین عیدوں سے بڑی ہے۔ نمبر ایک جو بتایا عید الفطر، دوسرے عید الاضحیٰ، اور تیسرے روز جمعہ۔ چوتھی عید جو مخصوص ہے پیروان اہل بیت سے، جو مخصوص ہے شیعیان امیر المومنین علیہ السلام سے، اور یہ چوتھی عید سب سے افضل عید ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان یوم غدیرکم بین الفطر والاضحیٰ والجمعہ کالقمر بین الکواکب۔ ان چار عیدوں میں سے عید الفطر، عید اضحیٰ، عید جمعہ اور عید غدیر، ان چار عیدوں میں سے عید غدیر کی فضیلت، عید غدیر کی اہمیت ویسے ہی ہے جیسے ستاروں کے درمیان چاند کی ہے۔ جو حیثیت، جو مقام، جو منزلت، جو فضیلت ستاروں کے بیچ، ستاروں کے درمیان چاند کی ہے، وہی اہمیت، وہی فضیلت عیدوں کے درمیان عید غدیر کی ہے۔ یعنی یہ عید سب سے افضل عید ہے، اللہ کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی عید ہے، یہ آل محمد کی خصوصی عید ہے، ہم پیروان اہل بیت کی خصوصی عید ہے۔ جب یہ عید خصوصی ہے تو اس عید کو خصوصی نگاہ سے دیکھنے کی اور خصوصیت کے ساتھ منانے کی ضرورت ہے۔ وَإِلَّا اگر ہم نے دوسری عیدوں کی طرح اس عید کو یا اس سے کم رنگ طریقے سے اور اس سے کم پیمانے پر اگر دیکھتے ہیں یا مناتے ہیں تو گویا ہم اس عید کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ جب تمام عیدوں میں یہ عید سب سے افضل ہے تو اس عید کو سب سے افضل طریقے سے منانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا ہم عید غدیر کو دوسری تمام عیدوں سے افضل طریقے سے، بہتر طریقے سے، پر رونق طریقے سے مناتے ہیں؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کس طریقے سے ہم اپنی اس عید کو خصوصی عید بنا سکتے ہیں؟ اب توجہ رہے، جلدی سے میں اپنی گفتگو کو تمام کروں۔ یہ اسلام کی جتنی عیدیں ہیں خصوصیت کے ساتھ جو دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ جب انسان 30 دن خدا کے احکام کی پابندی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور بہت سارے مباح اور جائز اعمال کو حکم پروردگار کی بجا آوری کے لیے ترک کرتا ہے۔ پہلی شوال جب آتی ہے تو عید مناتا ہے، اور عید سے پہلے فطرہ نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ گھر کے ہر مکھیا، گھر کے ہر ذمہ دار کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے خاندان، اپنے گھر کے ہر چھوٹے بڑے فرد کے لیے ایک شخص کے نام پر 3 کلو اناج یعنی گیہوں، جو، کشمش، جو بھی اس کے شہر میں غالب غذا ہے، 3 کلو محتاج، غریب، فقیر، ضرورت مند کو دے۔ عید الفطر منانے سے پہلے ہر گھر کا ذمہ دار اپنے گھر کے ہر فرد کے لیے 3 کلو گیہوں نکال کر کے غریب کو دیتا ہے، یعنی عید سے پہلے خرچ کرنا پڑتا ہے۔
عید الفطر خرچ کے بغیر یہ ایک واجب ہے، دوسرے اور بھی بہت سارے اخراجات ہیں لیکن انہیں میں نے شمار نہیں کیا کہ جو خرچ فطرے کے خرچ سے کہیں بڑا ہے کہ ہم اپنے گھر کے ہر فرد کے لیے پاؤں سے لے کر کے سر تک تمام پہننے کی چیزیں نئی اور جدید تہیا کرتے ہیں، فراہم کرتے ہیں، اور قیمتی مہنگی چیزیں خریدتے ہیں، سستی چیزیں خریدتے بھی نہیں۔ وہ خرچ ایک اپنی جگہ پر ہے لیکن واجبی خرچ کہ فطرہ نکالتے ہیں، یعنی عید کے موقع پر، عید الفطر کے موقع پر ہم غریب محتاج کے لیے روٹی کا بندوبست کرتے ہیں۔ پھر دوسری عید آتی ہے عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ جب مناتے ہیں تو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں، اور حکم پروردگار کے مطابق جانور کی قربانی کر کے قربانی کا تیسرا بھاگ، تیسرا حصہ گوشت کا غریب اور محتاج اور ضرورت مند کو دیتے ہیں۔ تو عید الفطر پہ غریب کی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں ہم فطرہ دے کر، عید الاضحیٰ پر غریب اور محتاج کے لیے گوشت کا انتظام کرتے ہیں قربانی کر کے۔ اب عید غدیر سب سے افضل عید ہے، تو اس عید میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دن روٹی کے ساتھ ساتھ گوشت بھی غریبوں کو اور فقیروں کو اور ضرورت مندوں کو اور دوسرے برادران ایمانی کو دیں، یعنی اطعام کریں۔ ایک تو اس حوالے سے ہماری یہ عید سب سے منفرد اور سب سے ممتاز ہو جائے گی۔ دوسرے یہ ہے کہ غدیر کے دن اطعام کی تاکید بھی کی گئی ہے، غریبوں کو، فقیروں کو اطعام کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کو، برادران ایمانی کو مدعو کیا جائے، دعوت دی جائے، ان کی میزبانی کی جائے، انہیں لذیذ اور مزیدار خوشمزہ کھانا کھلایا جائے۔ روایت میں ملتا ہے کہ غدیر کے دن کسی مومن کو اطعام کرنا یعنی کھانا کھلانا گویا تمام نبیوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ایک مومن کو کھانا کھلانا تمام نبیوں کو کھانے کھلانے کے برابر ہے۔ تو ایک اطعام کے ذریعے سے ہم اپنی اس عید کو منفرد عید بنا سکتے ہیں۔ اطعام کے ذریعے سے ہم اپنے سماج اور اپنے معاشرے میں ایک غدیری کلچر پیدا کر سکتے ہیں، ایک غدیری تہذیب کی بنیاد ڈال سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم عید غدیر کو ایک یادگار عید بنا سکتے ہیں۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔